اس گئے گزرے دور میں جب مسجدوں کی صفیں خالی ہیں، اس گئے گزرے دور میں جب فجر میں عشاء میں نمازی نہیں ہے اور قوم افراتفری کا شکار ہے، جب وہ اجتماعی طور پہ مسجد میں آئے گی، ان کی تربیت ہوگی اور وہ رجا و امید اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر اللہ رب العزت اٹھے ہوئے ہاتھوں کے سبب سے ان کو مستقل نماز کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں شب کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ تو شب رات کو کہتے ہیں، بارات کہتے ہیں آزادی کو۔ یہ رات توبہ، استغفار اور جہنم سے آزادی کی رات کی نوید سناتی ہے، اور یہ اکابرین کا، نیک لوگوں کا یہی طریقہ اور یہی طرح امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امید اور رجا کے درمیان جو ہے وہ زندگی کو بسر کیا ہے کہ جب بھی ایسا موقع ملے آپ اللہ کی عبادت کریں، نوافل ادا کریں، خصوصی توبہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ تو انہی چیزوں سے متعلق، انہی چیزوں سے ریلیٹڈ یہ رات جسے شعبان المعظم کی 15ویں شب کہا جاتا ہے یا شب بارات کہا جاتا ہے، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث طیبہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ اس رات اللہ رب العزت بندوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیثوں میں ہے۔ اب ایک اور حدیث طیبہ میں جو بہت مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ 15ویں شب کو، شعبان المعظم کی شب بارات کو قبرستان میں تشریف لے گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ شب جو ہے وہ 15ویں شب ہے، اور اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بالوں کے برابر یا اس سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک حجت، ایک فرمان، ایک حدیث کافی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ کافی ہے، اور اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی برکتیں ہیں، اور اس رات کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی ہے۔ جب راتوں کا تذکرہ آتا ہے نا تو عیدین کی راتیں، شب قدر کی رات اور شعبان المعظم کی رات، رجب المرجب کی بھی پہلی رات، تو ان کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے، ان کو ایک الگ رتبہ حاصل ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اچھا، اسی رات میں قبرستان جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، قبرستان جائیں گے۔ پھر مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تو علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ کتب حدیث کے ذخیرے میں جو ہے وہ ان 6 نوافل کی وہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ 6 نوافل ادا ہوتے ہیں، نفل عبادت تو ویسے ہی عمل مستحب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو فرض واجب تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم تو نفل سمجھ کے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت ہو جاتی ہے، اجتماعی طور پہ مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ اس سے کم از کم جو ہے وہ اتنا جو ملا مسٹنڈا ہے اس کو اتنا پیغام ضرور جا سکتا ہے کہ اجتماعی طور پہ جب یہ قوم بسنت کا تہوار منا سکتی ہے، اجتماعی طور پہ یہ قوم اور کیا کیا گل کھلاتی ہے، تو اگر یہ قوم اجتماعی طور پہ عبادت کر لے گی تو پھر یہ غلط ہو جائے۔ عبادت سے روکنے کا دعویٰ بہت پہلے ہوا تھا، جب شیطان لعین کو رجیم قرار دیا گیا نا، تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں راستے میں بیٹھوں گا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ میں آنے سے روکوں گا۔ اب وہ روکوں گا، ہمیں یقین مانے کبھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ شیطان کیسے روکتا ہے۔ جب یہ اس طرح کی ایام اور راتیں آتی ہیں نا، جب لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی خود تو شیطان سامنے آیا نہیں ہے، انہوں نے اس روپ میں یہ سلسلہ جو ہے وہ بنا دیا ہے۔
اس گئے گزرے دور میں جب مسجدوں کی صفیں خالی ہیں، اس گئے گزرے دور میں جب فجر میں عشاء میں نمازی نہیں ہے اور قوم افراتفری کا شکار ہے، جب وہ اجتماعی طور پہ مسجد میں آئے گی، ان کی تربیت ہوگی اور وہ رجا اور امید اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر اللہ رب العزت اٹھے ہوئے ہاتھوں کے سبب سے ان کو مستقل نماز کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پر اعتراضات کرنا کہ یہ نہیں ہے شریعت میں تو یہ نہیں ہے، تو مولانا جی شریعت میں تو پھر ختم بخاری شریف بھی ہر سال نہیں ہے، ختم بخاری شریف جو مدرسوں میں ختم بخاری شریف دلایا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے شریعت میں۔ پھر یہ نہیں کہ جو عالم بن گئے تو اس کو آپ پگڑی باندھو، گلے میں اس کے ہار ڈالو، مختلف قسم کی جفیاں ڈالو، یہ بھی تو نہیں ہے۔ شریعت میں تو کوئی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ان لوازمات کو کریں، لیکن ان چیزوں کو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے فائدے مفاد کی خاطر عائد کیا ہوا ہے، کیونکہ اس نام سے چندہ آ جائے گا، اس نام سے معاملات بڑھ جائیں گے، لنگر کا سلسلہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ شب برات پہ جو اعتراض کر